الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ہر ولی کو ماننے والے ہیں، جو بھی رب کا دوست ہے، جو بھی رب کا پیارا ہے، جو بھی خدا کا سچا محب ہے، جو بھی خدا کے دین پہ صحیح عمل کرنے والا ہے، ہم اس کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ ہم اس سے نسبت جوڑنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے قدموں میں حاضری دینا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو کچھ اولیاء کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں کچھ اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو سب مانتے ہیں، جن کی عظمت کے سب قائل ہیں، جن سے سب پیار کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہستی ہے جن کے قدموں میں اس وقت ہم حاضر ہیں، اور یہ ہے سیدنا بشر الحافی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی۔ اتنی عظیم ہستی، اتنی مقدس، اتنی بلند، سبحان اللہ۔ آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کے احوال بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ کی توبہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ آپ کسی راہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہے اور وہ زمین پہ گرا ہوا۔ آپ تھے تو شرابی، شراب پیتے تھے اور اتنی پیتے تھے کہ شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے۔ تو اب گناہوں کی ایسی زندگی، لیکن اہل ایمان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی تعظیم ضرور ہوتی ہے۔ آپ نے اس نام مبارک کو دیکھا تو کہا میرے رب کا نام زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا، عطر لگایا اور بلند جگہ پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد شراب خانے چلے گئے۔ اب رب کا کرم دیکھیے، ادب والوں کو، تعظیم والوں کو رب کیسے نوازتا ہے۔ ادب دین ہے، ادب ہی دین ہے، ادب سارا دین ہے۔ ادب کا مقام، تعظیم کا مقام بڑا بلند ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک شخص کی خواب میں حکم دیا گیا کہ جاؤ بشر حافی کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ تو نے ہمارے نام کو پاکیزہ کر کے، معطر کر کے بلند جگہ پہ رکھا، ہم نے تمہیں پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کر دیا۔ وہ نیک آدمی تھا، سو کے اٹھا اور غور کیا کہ یہ خواب بشر حافی کے بارے میں، اس شرابی کے بارے میں، نہیں، یہ اس کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ دوسری مرتبہ پھر اسے خواب آیا، پھر یہی کہا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر خواب آیا، پھر اسے یہی کہا گیا کہ جاؤ جا کے بشر حافی سے کہو کہ اے بشر، تو نے ہمارے نام کو زمین سے اٹھایا، معطر کیا، بلند جگہ پہ رکھا، ہم نے تجھے پاک و صاف کر کے تیرا مرتبہ بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بزرگ وہاں گئے، پتہ کیا جی بشر حافی کدھر ہے، پتہ چلا وہ تو شراب خانے میں ہے۔ وہ شراب خانے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پیغام بھیجا اور کہا جا کے بتا دو کہ ایک بندہ ملنے آیا ہے۔ اب بشر حافی تو شراب میں تھے تو کیوں ملنا، تو پھر پیغام بھیجا کہ جا کے بول دو رب کی طرف سے ایک بندہ آیا ہے۔ حضرت بشر حافی بھاگے ہوئے باہر آئے، آ کے پوچھا جی، تو اس بزرگ نے اپنا خواب بیان کر دیا۔ حضرت بشر حافی نے جب رب کی کرم نوازی دیکھی، ادب کا صلہ دیکھا، سبحان اللہ، دل کی دنیا بدل گئی کہ جس رب کی ساری زندگی نافرمانی کی، اس کے نام کا ادب کرنے کے صدقے اس مولا نے میرے اوپر اتنا کرم کر دیا۔ اسی وقت توبہ کی اور گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اور جس وقت توبہ کی تو چونکہ اس وقت ننگے پاؤں تھے، تو اب آپ نے اس کے بعد پوری زندگی کے لیے ننگے پاؤں رہنا اختیار کر لیا۔ ننگے پاؤں رہنے والے کو عربی زبان میں کہتے ہیں الحافی، ننگے پاؤں والا، اور اس سے آپ کا نام پڑ گیا بشر الحافی۔ پوری زندگی آپ ننگے پاؤں چلتے تھے، سبحان اللہ، بغداد کی زمین پہ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے۔ کنہوں نے حاصل کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت فتح موصلی
رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان حاصل کیا۔ پھر آپ کا مقام کیا تھا؟ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بشر، جانتے ہو کہ ہم نے تمہارا مرتبہ تمہارے زمانے والوں پر اتنا بلند کیوں کر دیا؟ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا، اس لیے کہ تو میری سنت سے محبت کرتا ہے، تو میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور تو دوستوں کے حقوق پورے کرتا ہے، اس لیے تیرا مرتبہ اہل زمانہ سے بلند کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشر حافی اتباع سنت، صحابہ اہل بیت کی محبت اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا عمل کرتے تھے اور اعلیٰ درجے کا عمل کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ جو بڑی خوبصورت بات ہے وہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اہل زمانہ میں آپ کا مرتبہ بلند کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، اتنا مرتبہ، لیکن اس کے باوجود آپ کا خوف خدا کیسا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے گھر کے دروازے میں قدم رکھا، ایک پاؤں گھر کے اندر تھا، ایک پاؤں گھر کے باہر تھا، اور وہیں کھڑے ہو گئے اور رات گزر گئی۔ آپ کی ہمشیرہ نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اے بشر، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یا اندر چلے جاؤ یا باہر آ جاؤ، ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے۔ آپ نے فرمایا، بات یہ ہے، میں نے گھر کے دروازے میں قدم رکھا، میرے ذہن میں اچانک آیا کہ بغداد شہر کے اندر بشر نام کے دو بندے ہیں، ایک میں ہوں، ایک یہودی ہے۔ اگر میرا رب مجھے یہودی بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ اور میری جگہ جو یہ سب ملا ہے یہ اسے دے دیا جاتا تو میں کیا کر لیتا؟ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ جس نے میرے اوپر اتنا فضل کیا کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا اور اپنے ماننے والے بندوں میں شامل کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے کہ بندہ کا مال اپنا نہ سمجھے، اپنے مولا کا فضل سمجھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے اوپر اتنی کرم نوازی کی۔ آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ حضور، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کل رات میں اپنا سود کاٹ رہی تھی اور وہاں سے بادشاہ کا لشکر گزرا یا اس کا کوئی قافلہ گزرا، تو انہوں نے جو مشعلیں اٹھائی ہوئی تھی، میں نے کچھ جو سود کاتا ہے وہ بادشاہ کے سپاہیوں کی مشعلوں کی روشنی میں کاتا ہے، اور بادشاہ ظالم ہوتے ہیں، ان کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، تو یہ جو ظالم کی شمع کی روشنی میں نے سود کاتا ہے، اس کی کمائی حلال ہے؟ اب سوچئے کہ ایسا سوال کون کر سکتا ہے؟ امام احمد حیران ہو گئے، پوچھا، بی بی یہ تو بتا تو ہے کون جس نے یہ سوال کیا؟ کہا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں، میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا کہ پھر تیرے لیے اس کی اجازت نہیں، کہ اور پوچھتا تو اجازت ہو جاتی، لیکن اے بشر حافی کی بہن، تیرے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا گھر تو چلتا ہی تقوی پہ ہے، لہذا تم تو شبہ کی چیز سے بھی بچو۔ یہ تقوی اور ورع ہے حضرت بشر حافی کی بہن کا، تو خود بشر حافی کا مقام کیا ہوگا؟ آپ کا اتنا مرتبہ تھا کہ امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر امام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے باتیں پوچھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ امام شافعی نے پوچھا کہ اس کے پاس کیا چلے جاتے ہو، ان کو آتا جاتا کیا ہے؟ فرمایا کہ جو مجھے آتا ہے اس سے آگے ان کو آتا ہے، جو مجھے آتا ہے اس کی حقیقتوں کے شناسہ یہی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ کروڑوں کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے، اور اس بارش کے کچھ چھینٹے ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ